رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات دیے گئے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ دیے معجزات انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزہ بن کے آیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا ہے۔ اللہ رب العزت نے نسل انسانی کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء و رسل مابعوث فرمائے ہیں تاکہ اپنے برگزیدہ ہستیوں کے واسطے سے بندوں تک اپنے احکام پہنچائے۔ اس خالق کائنات اللہ رب العالمین کا کروڑوں ہاتھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انبیاء و رسل کے سردار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ انبیاء اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کی دلیلوں کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کی نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے دلیل کے طور پر معجزات عطا کیے جن کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے انبیاء اور رسولوں نے اپنی نبوت اور رسالت کا ثبوت پیش کیا۔ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر یا رسول آئے وہ سب ایک خاص قوم کی طرف مابعوث ہوئے اور انہوں نے اسی قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے معجزات ظاہر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو دو، کسی کو تین معجزے عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے۔ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ صرف ان کی ظاہری حیات مقدسہ تک دیکھے جا سکتے تھے۔ اگر آج ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھیں کہ کیا تمہارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے، وہ کہیں گے ہاں۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھا سکتے ہو تو وہ کہیں گے ان تمام معجزات کو ان کی ظاہری حیات مقدسہ میں ہی دیکھا جا سکتا تھا، اب ہم نہیں دکھا سکتے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھا جائے تو بھی یہی جواب ملے گا، پر قربان جائیں ہم اپنے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آج بھی ہم سے کوئی پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تو ہم علن اعلان کہیں گے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں سوال کرنے والوں، قرآن پاک کی زیارت کر لو۔ یہ قرآن پاک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن پاک کا ہر لفظ، ہر شد مد، زیر زبر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہ ہے۔ معجزہ کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ معجزہ اس امر کو کہتے ہیں کہ جو مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور تمام کل عالم اس کے معارضہ اور مقابلہ یعنی اس کی مثل لانے سے عاجز اور درماندہ ہو کے منکرین اور مخالفین پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ شخص کوئی عام نہیں بلکہ خدا کا برگزیدہ ہے۔ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت چونکہ تمام عالم کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جملہ اقسام عالم سے معجزات اور نشانات عطا فرمائے تاکہ عالم کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور برہان ہو اور عالم کی کوئی نوع ایسی باقی نہ رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت نہ دے۔ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بن کر آئے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس کے گچھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا، وہ درخت سے اترنے لگا یہاں تک کہ حضور اکرم کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ گرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس چلا گیا۔ اس عربی نے نباتات کی محبت و اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے اگر میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے؟ انہوں نے کہا اگر آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس رات چاند کی 14 تاریخ تھی۔ چاند اپنے پورے شباب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جو ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارکہ سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ، پھر میرے سر اور داڑھی مبارک پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی الہی اسے زینت بخش اور اس کے حسن و جمال کو دوام عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی لیکن ان کے سر اور داڑھی کے چند بال ہی سفید ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ صاف اور روشن رہا اور تا میں آخر ایک ذرا بھر شکن بھی چہرے پر نمودار نہ ہوئی۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت پانی لادنے کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا۔ انصار صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اسے کھیتی باڑی کے لیے پانی میں لینے کا کام لیتے تھے اور وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ قربان جاؤں اپنے آقا جناب محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا اٹھو، پس سارے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ گھر کے احاطہ میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، نبی کریم اونٹ کی طرف چل پڑے تو انصار کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی آقا دو جہاں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ کے سامنے سجدہ میں گر پڑا۔ حضور نبی کریم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی فرد یا بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت صحابہ کرام کا دل سجدہ کرنے کے لیے مچلتا تھا۔ آج جو لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، خدا کے بندو اس حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی،
پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وطن عزیز پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برپا کرنے والا حکمران عطا فرمائے۔ بروز قیامت آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور اپنی جنت کا حقدار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔